بغداد والے عبد القادر کا، غوث اعظم کا، اگر تم روضہ دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں کہیں گی غوث اعظم کا روضہ ہے، مگر دل بولے گا رسول اعظم کا روضہ۔ السلام علیکم۔ اب میں یہاں سے صرف ایک ہی سوال یہ کرنے لگا ہوں، ایک ایسا سوال جو تمام بریلوی حضرات کے اوپر ہی بہت زیادہ مرچی لگنے والی ہے۔ جواب ان کے پاس تو نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ گالی دیں گے، دیوبندی کہیں گے، کافر کہیں گے، سب کچھ تو وہ کہتے رہیں گے، لیکن میرے اس سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ وہ سوال یہ کہ اگر یہ بھی روضہ رسول ہے جیسا انہوں نے کہا، دل یہ کہتا ہے کہ یہ روضہ رسول ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ رسول کی جو فضیلت حاصل ہے، کیا وہ فضیلت اس روضے کی بھی حاصل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو حج کرنے کے لیے آئے اور میرے قبر کی زیارت نہ کرے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ راول بھائی کی بھی شعبہ ایمان کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کرنے کے لیے آیا اور اس نے میرے قبر کی زیارت کی، گویا وہ ایسے ہے کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت راول بھائی کی بھی شعبہ ایمان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کرنے کے درمیان میرے قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اب یہ کیا ساری کی ساری فضیلت جو وہاں حاصل ہے کہ یہاں بھی حاصل ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یہ ساری کی ساری روایت یہ بات آتی ہے، آپ اس بات سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی جنت کا ایک ٹکڑا ہے؟ کیا جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو حاصل ہے وہی فضیلت اس کو بھی حاصل ہے؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا جہاں خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کیا وہ بھی حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے؟ آپ اس بات سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور چلو اگر آپ کی بات مان لی بھی جائے تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک طرف روضہ رسول ہے اور ایک طرف خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ ہے، دونوں روضوں کو آپ ایک ساتھ ملا کر کے کیا آپ کے اس بیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ ادھر خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ آپ نے اتنی تعریف کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی اہمیت کم ہو گئی، یعنی جو وہاں نہیں جا پا رہا اسے چاہیے کہ وہ بھی خواجہ عبد القادر جیلانی کے روضہ کی جا کر کے زیارت کر لے، بات وہی ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو ہوش رکھو، عقل سے کام لو۔ کیا آپ کہہ رہے ہو؟ آپ جو کہہ رہے ہو کہ آپ کو ہوش بھی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے یا اس میں عشق کا اظہار ہو رہا ہے؟ آپ خیال تو کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے برابر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹکڑا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، دنیا کی تمام زمینوں سے وہ افضل ہے، بلکہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، سب سے زیادہ وہ افضل اگر کوئی زمین کا ٹکڑا ہے تو وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بات صحیح سمجھ، اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔